آج کچھ دوست کہتے ہیں کہ کل عمران خان بینیفیشری تھا، آج نواز شریف بینیفیشری ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کب بینیفیشری نہیں تھا؟ جنیجو کے خلاف بینیفیشری کون تھا سازش کا؟ نواز شریف. بے نظیر کے خلاف 2 سازشیں ہوئی، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. 97 میں جو دھاندلی ہوئی، ٹکا کے 2/3 اکثریت دلوائی گئی، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب کی اور عرب ممالک کی گارنٹی لے کر پاکستان سے باہر گیا، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. پھر ایک ڈیل کے تحت پاکستان میں واپس آیا، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. میمو گیٹ سکینڈل کے اندر جو کچھ کیا، کالا کوٹ پہن کے جیسے کوٹ میں گیا، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. افتخار چودھری کی بحالی کے نام کے اوپر جس طرح کے بعد میں ججز بھرتی ہوئے اور ان ججوں کی لسٹیں کہاں سے بنی اور ان ججوں نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. زرداری صاحب کے خلاف جس قسم کا بیانیہ پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے اداروں میں بنایا گیا، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. عمران خان کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے گرایا گیا، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. بعد میں وزیر اعظم پاکستان کون بنا؟ نواز شریف کا بھائی. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنا؟ نواز شریف کا بھتیجا. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. عمران خان کو عجیب و غریب کیسوں میں گرفتار کیا گیا، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. 9 مئی کا سانحہ ہو جاتا ہے، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. پاکستان واپس آنے پہ ہمارا نظام جس طرح ننگا ناچا ہے، اس کا بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. اور جس طریقے سے ریاست نے نواز شریف کو سپورٹ کیا لاڈلا بنا کر الیکشن جتوانے کے لیے، بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. پاکستان تحریک انصاف کو پورے ملک میں ایک پوسٹر، ایک بینر لگانے کی اجازت نہیں ملی. وہ ایک جلسہ، ایک جلوس نہیں کر سکے جہاں ان کو مارنا پڑی ہو. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف. ہزاروں لوگ آج بھی 18,000 کے قریب بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بینیفیشری کون ہے؟ نواز شریف. تو ہر چیز کا جب بینیفیشری نواز شریف ہے تو آپ ایک الیکشن کے اوپر تکیہ کر کے عمران خان اکیلے کو بلیم نہیں کر سکتے. اس کو سمجھیں، اس آدمی کی ایک لمبی تاریخ ہے. یہ ہمیشہ جب پاکستان صحیح ڈگر پہ چلنے لگتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی بیانیہ بیچ کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ کے لے آتا ہے. اللہ اللہ کر کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ واپس دعوت دینے والے آدمیوں کے اندر سب سے سر فہرست ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک نیا پیٹرن سیٹ ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کیا، دیکھیں آپ اس کو ذرا سمجھیں. پاکستان میں جس کی بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ اس کی حکومت آنے کی اسیسمنٹ پہلے ہی کر لیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بناتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بعد اپنے کچھ گھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنے گھوڑے اس حکومت میں شامل کروا دیتی ہے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک گڈ ول جیسچر چلا جاتا ہے، دوسرا وہ ان گھوڑوں کی مدد سے اس پارٹی کے اندر یا اس حکومت کے اندر معاملات کو دیکھ سکتی ہے. اور وہ میرے خیال میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہے، اور اس حد تک وہ کرتے ہی ہیں. اور اس حد تک کوئی، یعنی یہ چیز اگر آپ ڈیموکریٹکلی دیکھیں آپ یا اس کا کرٹیکل انالیسس کریں تو یہ غلط ہے. لیکن ہمارے یہاں کی یہ ایک ریئلٹی ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا والا فرق نہیں پڑتا تھا. آپ غور کریں نا، 2008 میں آئیڈیا ہو گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ حکومت پیپلز پارٹی کی آئے گی. تو جتنے بھی خاص قسم کے لوگ ہیں، جاگیردار ٹائپ یا جو الیکٹیبلز ہیں، وہ 15 کی تعداد میں، 20 کی تعداد میں، وہ ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ آزاد جیتے ہوں، چاہے ان کو پہلے جوائننگ کروائی گئی ہو. ان لوگوں کا رخ موڑ دیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف اور پھر ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بن گیا. وار اینڈ ٹیرر جب چل رہا تھا 2008 کے بعد، تو آپ کو یاد ہے قمر الزمان قاہرہ اور DGISPR مل کر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے. وہ تھا ایک ورکنگ ریلیشن. وہ ضروری بھی ہوتا ہے. حکومت اور لا انفورسمنٹ کے بیچ میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ایک ورکنگ ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے جیسے ملک میں سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں. تو وہ ایک ورکنگ ریلیشن بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے 4 قدم آگے بڑھائے، 2 قدم زرداری صاحب آگے آئے اور ان کا کام چل گیا. اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا کہ زرداری صاحب بہت تیزی سے ڈی فیم ہو رہے ہیں. لائر موومنٹ کے بعد سچویشن بدلنا شروع ہوئی. ججز کی ایک بڑی تعداد وہ آ گئی جو نون لیگ کے کیمپ سے ان کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پسندیدہ وکلا جو ہیں وہ ججز میں کنورٹ ہو گئے.
اور بہت سارے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچے بھی، آج بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو ہوا یہ کہ پی ایم ایل این کی مقبولیت شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ایک ویٹ تھا وہ اس پلڑے میں شفٹ کر دیا 2013 میں. حکومت ان کی آ رہی ہے تو ان کے ساتھ آپ لڑائی تو نہیں کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو ملک چلانا ہے، کام کرنا ہے، اپنا ادارہ چلانا ہے، باقی اداروں کو دیکھنا ہے ادھر ادھر. تو انہوں نے آٹومیٹکلی وہاں شفٹ ہونا ہے جہاں پہ پبلک شفٹ ہو رہی ہے. 2018 آ جاتا ہے. اب 2018 کے سارے سرویز کہہ رہے تھے کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت اس ملک میں. کوئی ایک سروے مجھے دکھائیں جس میں عمران خان پاپولر نہ ہو اور کوئی اور پاپولر ہو. اسٹیبلشمنٹ کا ویٹ آٹومیٹکلی عمران خان کے کیمپ میں شفٹ ہو جانا آبویس تھا. لیکن پنجاب کے اندر سے یہ ویٹ شفٹنگ پی ایم ایل این کیونکہ اس کی بینیفیشری رہی ہمیشہ سے تو ان کو اس کا سارے کا آئیڈیا تھا. انہوں نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا بہت تیزی سے اور اس کے اوپر ایک نیریٹو بنایا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. یا حالانکہ ہر حکومت ہی پھر تو سلیکٹڈ ہے نا. سب کو کچھ 5% کی 7% کی 10% کی مدد دے کے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک ریلیشن بنا لیتی ہے اور وہ ان کی مجبوری بھی ہے. حکومت کے ساتھ کام کرنا ہے انہوں نے بعد میں. اور وہی نمبر گیم میں سب سے پیوٹل لوگ ہیں الیکٹیبلز. دیکھیں اگر وہ زیادہ بھی جیت رہے ہو پی ایم ایل این کے وہ میجورٹی بھی ہو پھر بھی یہ لوگ میٹر تو کرتے ہیں نا کہ آپ کی زیادہ میجورٹی ہو جاتی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے. حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی تھی. نئی چیز پہلی مرتبہ اب ہو رہی ہے. سارے سرویز کیا کہہ رہے ہیں کون جیت رہا ہے اس وقت تو یہی سرویز ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے عمران خان جیت رہا ہے. اٹ از فرسٹ ٹائم کہ اسٹیبلشمنٹ کا ویٹ عمران خان کے پلڑے میں نہیں آ رہا. نہیں ہے. بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تھی تو تب اسٹیبلشمنٹ نے یہ مان لیا تھا کہ ان کی مقبولیت ہے، ان کے ساتھ چلنا ہوگا. انہوں نے اپنا کچھ ویٹ وہاں شفٹ کر دیا. وہ کہ وہ نہیں چل پائیں کچھ عرصے کے بعد ان کو ہٹانا پڑا. پھر نواز شریف صاحب کی بات بنی اور آئی جی آئی بنی تو وہ سارا ویٹ وہاں شفٹ کر دیا. اس مرتبہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ویٹ وہاں نہیں جا رہا جہاں پہ پبلک کا ویٹ آ رہا. یہ ایک فرق ہے. پھر جس طرح سے اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے، پولیس نے، انتظامیہ نے، نگران حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ نواز شریف کو فیور کریں، اس سے پبلک کے اندر ری ایکشن بھی زیادہ پیدا ہو. اٹ از فرسٹ ٹائم کہ ایک آدمی نکالا گیا اور وہ غیر مقبول نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی نکالا گیا وہ غیر مقبول نہیں ہو رہا، وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے خلاف ہر حربہ جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. تو ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی. ایک، کیا یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں، آئینی مدت کے اندر ہو رہے ہیں تو نہیں ہو رہے. دو، کیا یہ الیکشن اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں اور یہ ایسے انتخابات ہیں جس کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے گا. تو اس کا جواب ہے نہیں. ابھی عالمی میڈیا آپ کھول لیں، اسکائی نیوز نے ابھی رپورٹ دی ہے، آپ بی بی سی کو دیکھ لیں، فائنینشل ٹائمز نے پوری دنیا میں، الجزیرہ کو دیکھ لیں، آپ اکانومسٹ کو دیکھ لیں، سی این این دا ٹائمز کو دیکھ لیں، میگزین کو، جس کو مرضی آپ دیکھیں، وہ سب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع الیکشن ہونے جا رہا ہے. دے آر آل اوپنلی آلریڈی ہو چکا ہے متنازع. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. تیسرا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ، اس کا امپیکٹ بڑا خوفناک ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں تو امپیکٹ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم جن حالات میں ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. یعنی میں نے اکانومی پہ ایک پورا وی لاگ کیا اور میں نے بتایا کہ جس اکانومی کو تباہ شدہ اکانومی کہا جاتا تھا وہ اس سے کتنی بہتر تھی.